جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان پولیس خصوصاً پنجاب پولیس ریفارم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج سے 2-2.5 سال پہلے میں نے آواز اٹھائی کہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو کرپشن کا دھبا ہے یہ کیسے صاف کیا جا سکتا ہے، اور یہی فارمولا ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر ادارے میں کام کرے گا. ایک ایسا ادارہ جو اپنی آواز خود نہیں اٹھا سکتے، یقینی بات ہے. ایک ڈسپلن ادارہ جو ہے اس میں ضرورت ہے بہتری کی. عام لوگ پارٹی نے آواز اٹھائی، کیا کہا کہ ان کو پولیس پبلک سکول چاہیے ان کے بچوں کے لیے. آرمی پبلک سکول ہو سکتا ہے تو پولیس پبلک سکول کیوں نہیں ہو سکتا؟ پولیس ہاسپٹل ان کو چاہیے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھے یہ بتائیں، میں پنجاب پولیس کی اس لیے بات کر رہا ہوں، میرے پاس یہ ایک ڈیٹیل ہے کچھ جس پہ میں نے آواز اٹھائی. نسیم صادق نے 2 IG سے ملا، پنجاب فاؤنڈیشن تک رسائی حاصل کی کہ خدا را آپ 2 لاکھ پولیس سے ویلفیئر فنڈ کے نام سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، 500 روپے فنڈ کاٹا جاتا ہے، وہ ٹوٹل کرے تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 1 ارب 20 کروڑ. وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ ان کی ویلفیئر پہ، ان کے بچوں پہ، ان پہ کیوں خرچ نہیں کیے جاتے؟ یہ میرا سوال ہے پنجاب حکومت سے، میرا سوال ہے وزیر اعظم سے، میرا سوال ہے صدر پاکستان سے کہ اسی طرح پورے پاکستان میں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس سے بہتری کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی کہ خدا کے لیے ان کی تنخواہ میں سے جو انشورنس کے پیسے کاٹے جاتے ہیں کیا ان کو زندگی میں کبھی ملے؟ پولیس کو نہیں ملے. بھائی وہ پیسے جو ان سے لیے جاتے ہیں اگر ان کی زندگی میں وہ ان کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے تو انہیں کیوں نہیں دیے جاتے کہ اپنے بچوں کی شادی پہ خرچ کریں، اپنے بچوں کے تعلیم پہ خرچ کریں؟ ہم کیوں ایسی پالیسی نہیں بناتے، کیوں ایسے ریفارمز نہیں بناتے کہ ہم خدا را کہ جس پہ ہم بہتر کام کر سکیں؟ ہم نے ان کو فائل بنا کے دی کہ آپ کانسٹیبل کی تنخواہ 1 لاکھ کر دیں، SHO کی تنخواہ 2 لاکھ کر دیں، DSP کی تنخواہ 2.5 لاکھ کر دیں. اگر پھر بھی یہ لوگ کرپشن کریں تو پھر اس کے لیے آپ سزا رکھیں، ثابت ہونے پر ان کی جائیداد ضبط کی جائے اور انہیں نوکری سے فارغ کیا جائے. ہم کس طرح بہتری لائیں گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو پولیس والوں کو پریشانیاں ہیں، ان کی بچوں کو جو پریشانیاں ہیں، ہم مل کر ان کو حل کریں. اس کی آواز عام لوگ پارٹی نسیم صادق نے اٹھائی، میری ٹیم نے محنت کی، ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک لیٹر ٹائپ کی اور جو ان تک پہنچائے، ان سے میٹنگیں کی. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ایک میں مثال دیتا ہوں کہ SHO کی تنخواہ 40,000 ہے، 45,000 ہے، اس نے ہائی کورٹ بھی جانا ہے، اس نے سیشن کورٹ بھی جانا ہے، اس نے پیسے بھی خرچ کرنے ہیں. تو جب تنخواہ اتنی ہے تو وہ آپ اوپر سے اس پر بوجھ ڈالیں گے، 24 گھنٹے میں ڈیوٹی دے گا تو پیسے کہاں سے لے گا؟ وہ کرپشن کرے گا. ایک کانسٹیبل کی تنخواہ 20,000 ہے، 22,000 ہے تو اس کے اخراجات زیادہ ہے، بل اس کا 15,000 آ جاتا ہے. گوشت جو آپ 900 روپے کلو ہے، سبزیاں مہنگی ہیں، فروٹ مہنگا ہے. مجھے بتائے وہ کرپشن نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس پورے اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے، عدل کا نظام ٹھیک کرنا ہے، برابری مساوات کا میسج دینا ہے ان کو کہ جو جہاں اوپر IG کا بچہ پڑے گا وہیں کانسٹیبل کا بھی بچہ پڑے گا اسی اسکول میں، پولیس پبلک اسکول میں. پولیس پبلک اسکول ہمیں چاہیے، ان کے بچوں کے لیے چاہیے. ہمیں آپ کے پاس پروفیسر بھی موجود ہیں، آپ کے پاس ریٹائرڈ آفیسر پڑھے لکھے PhD موجود ہیں، آپ کے پاس ریٹائرڈ آفیسر موجود ہیں جو کیپٹن کے ریٹائرڈ ہیں، آپ کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمیں پڑھے لکھے بندے آپ کے پاس موجود ہیں. ہم پولیس پبلک اسکول، پولیس پبلک کالج بنا سکتے ہیں کہ ہم ان کے بچوں کو سب سے پہلے سہولت دیں. پھر جب وہ کانسٹیبل سے لے کے SHO تک، سب انسپیکٹر تک اپنے بچوں تک توجہ نہیں دیتا، 24 گھنٹے وہ تھانے میں رہتا ہے تو پیچھے اس کے بچوں کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹریک سے ہٹ جاتا ہے. 8 گھنٹے کی ان کو ڈیوٹی دی جائے، ان کو چیک کیا جائے، یہ بہتر ملک کے لیے کام کر سکیں گے، اپنے اللہ کے لیے کام کر سکیں گے. اگر یہ پھر بھی کرپشن کریں گے تو اس کے لیے سخت قانون بنایا جائے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا. مجھے بتائیں، یہاں مالی کے بچہ اگر آگے پڑھنا چاہتا ہے، فرسٹ آتا ہے، اس کو 3,000 روپے ملے گا. میں مثال دے رہا ہوں.
تو وہی ڈی آئی جی کا بچہ آتا ہے تو جناب اس کو 25,000 ملے گا. کیوں؟ ابھی کو ضرورت 25,000 اس 3,000 والے بچے کو ہے, 25,000 والے کو نہیں ہے. جب یہ شہید ہوتے ہیں, فوت ہوتے ہیں, تو انہیں کفن دفن کا فوری انتظام کیا جاتا ہے, دیے جاتے ہیں پیسے, وہ ویلفیئر فنڈ کے پیسے, وہ انشورنس کے پیسے, اس طرح بے شمار اور ان کے کیٹیگریز ہیں. جیسے ان بچوں کی تعلیم کا جو پیسے ہیں وہ بھی ان پہ خرچ نہیں کیے جاتے. او لیول اے لیول کرنے والے ان کا حق لے جاتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں بیوروکریٹس کے نیچے کی. خدارا پولیس ریفارم سے کام کریں. نسیم صادق آواز اٹھاتا رہے گا, عام لوگ پارٹی آواز اٹھاتی رہے گی, عام لوگ پارٹی کی ٹیم آواز اٹھاتی رہے گی. ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ادارے کو بہتر کیا جائے اور اچھا کیا جائے. پاکستان زندہ باد.